السلام علیکم جی 8 کلاس کیسے ہیں؟ یہ سب بچے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ جی تو آج ہمارا اسلامیات 8 کلاس جو ہے اس کا عنوان لیسن یعنی کہ عنوان ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات، اس میں حجاب، عفت و پاک دامنی، اجازت طلب کرنا، یہ ہے جی۔ اور اس میں حاصلات تعلم جس کو آپ SLO بولتے وہ ہے جی حجاب اور استئذان کے آداب کو عملی طور پر اپنانا اور معاشرت میں ان کے اثرات کو جاننا، یعنی کہ اگر ہم حجاب یا استئذان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کے گھر والوں سے اجازت لینا۔ تو کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس میں اجازت لینے کے کیا طریقہ کار ہیں اور معاشرے میں اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کے چیپٹر کے پیج نمبر 46 ہے، اس چیپٹر کے شارٹ کویسچن آنسر، MCQ اور مختصر سوالات یہ سارے کر لیے تھے۔ آج ہم نے جو تفصیلی سوال ہے وہ آج آپ نے کرنا ہے۔ اس کا تفصیلی سوال میں ہے جی تفصیلی جواب دیں، استئذان سے کیا مراد ہے وضاحت کر۔ استئذان سے مراد یعنی کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے وضاحت کے ساتھ۔ اس کا آنسر پیج نمبر 45 پہ ہے۔ استئذان کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنا استئذان کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوں، یعنی کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوں یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 بار اجازت طلب کی جاتی۔ اجازت طلب کا مطلب اجازت لینا، اگر وہ گھر والا آپ کو آنے کی اجازت دے رہا ہے گھر پہ تو آپ جائیں، اگر وہ اجازت گھر سے نہیں مل رہی تو آپ واپس چلیں۔ اگر اجازت مل جائے تو درست ہے، ورنہ واپس جانے کو ناگوار محسوس نہ کریں، یعنی کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس نے مجھے اجازت نہیں دی اپنے گھر میں داخل ہونے کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اپنی مجبوری ہے یا کوئی وہ گھر پہ نہ ہو یا اس کے اور معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں ناگوار یا پریشانی محسوس نہیں کرنی چاہیے یا غصہ نہیں کرنا چاہیے اگلے بندے پہ کہ اس نے مجھے گھر میں نہیں داخل ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے۔ اجازت طلب کرتے ہوئے دروازے کے اندر جھانکنے کی ممانعت ہے، یعنی کہ آپ ان سے اجازت مانگ رہے ہو کہ میں اندر آ جوں اور دروازے میں سے چھپ چھپ کے ان کو دیکھ رہے ہو یا جھانک رہے ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حجرہ یعنی کہ کسی کے حجرے میں سوراخ سے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک کنگا تھا جس سے آپ اپنا سر کھجلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگا تمہاری آنکھوں میں چبو دیتا۔ اجازت مانگنا تو یہ ہے کہ اس لیے کہ اندر کی کوئی ذاتی چیز نہ دیکھی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شرم و حیا کے اسلامی احکام پر عمل کریں۔ حجاب کے معاملات میں محرم اور غیر محرم کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو اپنے رشتے جن پہ پردہ آپ کو جائز پردہ آپ نہیں کر سکتے، اور غیر محرم جس پہ پردہ فرض کا لحاظ رکھیں، اور دوسروں کے گھر جاتے ہوئے وقت اجازت اور اسلام کا اہتمام کریں۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے استئذان یعنی کہ اجازت لیں، اور اجازت ملے تو پھر ہم ان کے گھر میں داخل ہوں، ورنہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں داخل ہونا چاہیے۔ تو یہ تو آپ کا جو یہ لانگ ون ہے، تفصیلی جواب دیں استئذان سے کیا مراد، یہ کویشچن تھا، تو اس کا آنسر یہاں سے لگوایا آپ نے۔ استئذان یہ یہاں سے لے کے پیج نمبر 45 یہاں سے لے کے یہ اور یہ یہاں تک کہنے تک کا جی اسلام کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہوم ورک میں جو آج آپ کا ہے جی ایک مختصر مضمون لکھیں، حجاب اور استئذان کے ذریعے معاشرتی اصلاح، یعنی کہ اگر آپ حجاب کے پابند ہیں اور استئذان جو ہے یعنی کہ کسی گھر میں اجازت طلب کرتے ہیں تو اس کے معاشرے میں کیا جو ہیں وہ فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ پہلے آپ حجاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، مرد اور عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ مرد
اور عورت اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور نہ کسی کے سامنے بے حجاب نہ ہوں۔ خواتین کو بناوٹ، سنگار اور زیب و زینت چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ زمانہ جہالت کی خواتین کی طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں۔ مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں۔ یہ حجاب کے بارے میں تھا۔ اور استحزان کے بارے میں آگے بتانا، یہ دونوں جو آپ کو پیچھے والا استجابت آیا اور یہ استحزان، یہ دونوں آپ نے ہوم ورک پہ کرنے ہیں۔ کویشچن بھی آپ کو میں نے جو بولا تھا جی۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 بار اجازت طلب کی جائے۔ اگر اجازت مل جائے تو درست ہے، ورنہ واپس جانے کو ناگوار محسوس نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو اس کو واپس چلا جانا چاہیے۔ جی یہ آپ کا کویشچن تھا جو وہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین۔